اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ زندگی قدم قدم پر ایک سوال ہے، اب کیا کیا جائے، اب کیا ہوگا؟ یہ ہر لمحے کا ایک سوال ہے۔ اور اس کا جواب شاید کسی کے پاس نہیں، کوئی نہیں جانتا اگلے لمحے کیا ہونے والا ہے، کیا صورتحال پیش آئے گی، تکلیف ہوگی، آرام ہوگا، بیماری ہوگی، صحت ہوگی، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ کریم نے اس سوال کا بڑا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ انسان کی ساری زندگی سوال ہے، یا کریمہ اس سوال کا جواب ہے۔ اللہ کریم مالک ہیں، خالق ہیں، رازق ہیں، ہر وقت کے حافظ ہیں، محافظ ہیں، پالنے والے، رکھنے والے، سنبھالنے والے۔ اور ایک مختصر ترین اور تیر بہدف نسخہ ارشاد فرمایا ہے، والذین جاہدوا فینا، جو لوگ میرے لیے، میری ذات کے لیے، میری رضا حاصل کرنے کے لیے، میری خوشنودی کے لیے مجاہدہ کرتے، محنت کرتے، کوشش کرتے، ہم انہیں اپنے راستے دکھا دیتے ہیں۔ بظاہر یہ چھوٹے چھوٹے خوبصورت دو جملے ہیں، لیکن زندگی کے سارے سوالوں کا جواب ان میں موجود ہے۔ ہم ہر کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہر آنے والا لمحہ ایک نیا سوال لے آتا ہے، یہ کیسے ہوگا، وہ کام کیسے ہوگا۔ اور اس کے لیے آدمی رات دن سرگرداں رہتا ہے، دوڑتا رہتا ہے، محنت کرتا رہتا ہے۔ فرمایا کچھ میرے بندے جنہیں میری ذات پہ یقین ہوتا ہے، ایمان ہوتا ہے، وہ میرے لیے محنت کرتے ہیں، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے محنت کرتے ہیں۔ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ میں رب العالمین ہوں،
تمام جہانوں کا پالنے والا ہوں، تمام جہانوں کے کام میں نے ہی کرنے ہیں، سب کی مصیبتیں میں نے ہی حل کرنی ہیں، میں ہی واحد لا شریک ہوں جو انسانی وجود کے ذرے ذرے کو پال رہا ہوں۔ آج کی سائنس کہتی ہے کہ ہر انسان کے وجود میں 10 کھرب سیل ہوتے ہیں۔ کسی کا وجود ڈیل ڈول بھاری ہے تو اس کے سیل بڑے ہوں گے، کسی کا قد چھوٹا ہے، جسم دبلا ہے تو سیل چھوٹے ہوں گے، تعداد اتنی ہی ہوتی ہے۔ ہر سیل وجود کا ایک حصہ ہے، ہر سیل کا ایک اپنا کام ہے، اس نے وہ کرنا ہے۔ ہر سیل دوسرے سے وابستہ ہے، اور یوں یہ 10 کھرب کی آبادی مل کر ایک وجود کو زندہ رکھتی ہے، اس کے امور سر انجام دیتی ہے۔ اس قادر مطلق نے ہاتھ، پاؤں، پیٹ، ٹانگوں، بازوؤں، آنکھوں، دماغ میں ہر چیز انہی سیل کو ان کی مختلف ترتیب سے جوڑ کر بنا دی۔ پھر سائنس کہتی ہے کہ کوئی سیل 6 مہینے سے زیادہ نہیں چلتا، لمبی سے لمبی عمر سیل کی 6 مہینے ہوتی ہے۔ اپنے جیسا ایک سیل پیدا کر کے مر جاتا ہے، وہ اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ گویا ایک انسانی وجود میں 6 مہینے میں 10 کھرب پیدائشیں ہوتی ہیں اور 10 کھرب موتیں ہوتی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ کام میں کر لوں گا، یہ فلاں کر دے گا، یہ فلاں افسر کر دے گا، یہ فلاں دوست کر دے گا، تو یہ اس 10 کھرب کی ترتیب کو کون چلا رہا ہے جو 6 مہینے میں بدل جاتے ہیں؟ اگر اللہ پہ یقین نصیب ہو جائے تو دنیا کا ہر کام رضائے الہی کے لیے مجاہدہ بن جاتا ہے۔ اس مجاہدے سے یہ مراد نہیں کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کچھ بھی نہیں کرتے، دن رات صرف نوافل پڑھتے رہتے ہیں، یہ مراقبات کرتے رہتے ہیں، یہ ذکر کرتے رہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ دنیا کے جتنے امور ہیں، روزی کمانے سے لے کر خرچ کرنے، کھانے پینے تک، دوستی، دشمنی، ذاتی، خاندانی، گھریلو، قومی، ملکی زندگی میں جو کردار بھی بندے کا ہوتا ہے، اس کردار پر یہ نظر رہے کہ یہ اس انداز سے کیا جائے جس انداز سے اللہ کریم کو پسند ہے، اور اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے، تو یہ ایک مسلسل مجاہدہ ہے، اور خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں یہی مجاہدہ مراد ہے۔ انسان مکلف ہے زندگی کے سارے کام کرنے کا، اور اللہ کے احکام موجود ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت موجود ہے، وہ کام اللہ کے حکم کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کیا جائے تو یہ رضائے الہی کے لیے مجاہدہ بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے لیے بنیادی شرط ایمان ہے، یقین ہے۔ ایک یقین وہ ہے جو ہم نے الحمدللہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، ماں باپ سے حاصل کیا، والدین سے، بزرگوں سے، اگلی نسل سے ہم نے ایک یقین حاصل کیا، اللہ ہے، وہ رازق بھی ہے، قادر بھی ہے، ساری نعمتیں اس نے دی ہیں، اور ساری نعمتیں دینے والا وہی ہے، آئندہ بھی۔
لیکن یہ سننے اور ماننے کی حد تک رہتا ہے۔ جب ضرورت پیش آتی ہے تو ہم چوری بھی کر لیتے ہیں، دھوکہ دے کر پیسے لے لیتے ہیں، اپنی روزی کی فکر کے لیے دوسرے کا حق چھین لیتے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم نے پہلے مانی ہوئی ہوتی ہے، پھر ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جب رازق اللہ ہے تو ہم دوسرے کا رزق ناجائز طریقے سے کیوں چھین رہے ہیں؟ مانا ہوا ہے اس پر یقین نہیں ہے۔ ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ نمازیں رہ جاتی ہیں، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ نمازیں پڑھتا رہوں۔ سادہ سا وظیفہ ہے، اللہ کو مان لو، نماز نہیں چھوٹے۔ صرف سنے سنائی حد تک نہیں، دل کی گہرائی سے مان لو کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے، مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے، ہر ضرورت پوری کر رہا ہے، آج تک بھی اس نے کی، آئندہ بھی اسی نے کرنی۔ تو بھلا اس کا حکم ٹالنے یا بھولنے کی نوبت آئے گی؟ تو عبادت صرف نماز نہیں، ہر کام عبادت بن جاتا ہے جب وہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا جائے۔ یہ عبادات جو فرض ہیں، یہ بھی اس لیے فرض ہیں کہ ان کے کرنے سے یہ یقین حاصل ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے بتایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، فرائض عبادات جو ہیں برے کاموں سے، یہ بے حیائی سے روک دیتی، یہ دیوار نہیں بن جاتی، یہ وہ ایمان و یقین نصیب کرتی ہیں کہ بندہ ہر حال میں سمجھتا ہے اللہ کریم میرے ساتھ ہے، میں اللہ کے سامنے برائی تو نہیں کر سکتا، اللہ کے سامنے جھوٹ تو نہیں بول سکتا، اللہ کے روبرو چوری تو نہیں کر سکتا۔ ہر برائی چھوٹ جاتی ہے، جب برائی چھوٹتی ہے تو اس کی جگہ نیکی آ جاتی ہے، نیکی کی توفیق ارزاں ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا جو میری رضا کے لیے، مجھے پانے کے لیے، میرے قرب کی تلاش میں مجاہدہ کرتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم اپنے کئی راستے ان پہ کھول دیتے ہیں، انہیں دکھا دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ایک خط کھینچا، پھر اس کے گرد گرد بہت سے خط بنائے اور فرمایا یہ جو سیدھا خط ہے یہ اللہ کا راستہ، یہ جتنے راستے جدا ہوتے ہیں یہ اللہ سے دور کرنے والے، یہ اللہ کے نہیں ہے، اللہ کا راستہ سیدھا اور یہ ایک ہے۔ تو یہاں ارشاد فرمایا سبلنا، ہم اپنے بے شمار راستے اس پہ کھول دیتے، مراد ہوگی کہ بے شمار ایسے اسباب پیدا فرما دیتے ہیں جو اسے سیدھے راستے پہ لے آتے ہیں، بے شمار وسائل اور ذرائع پیدا کر دیتے ہیں جو اسے نیکی پہ لے آتے ہیں۔ مفسرین کرام نے یہاں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے طالب ہوتے ہیں اور اس کے لیے محنت کرتے ہیں، اللہ انہیں ایسے لوگوں کے پاس پہنچا دیتا ہے جو اس کی ہدایت کا سبب بن جاتے ہیں، جو خود نیک ہوتے ہیں اسے نیکی پہ گامزن کر دیتے ہیں۔ پھر راستہ ایک ہے لیکن اس تک پہنچنے کے ہر شخص کے اسباب الگ ہیں، کروڑوں لوگ پہنچتے ہیں تو کروڑوں اسباب بھی ہیں، ہر آدمی کے لیے الگ کوئی سبب بن جاتا ہے وہاں تک پہنچنے کے۔
پھر اس ایک راستے میں بھی بہت سے راستے ہیں. ایک ہی راستہ ہے، ایک چٹیل میدان سے جا رہا ہے، صاف ہے، سیدھا ہے، خوبصورت ہے، لیکن ایک چٹیل میدان سے جا رہا ہے. آگے چل کر وہ سرسبز میدانوں میں پہنچ جاتا ہے. راستہ وہی ہے، ایک ہی ہے، لیکن وہ تو دوسرا ہو گیا. اس سے آگے جاتا ہے تو باغوں سے گزرتا ہے، باغیچوں سے گزرتا ہے، پھل پھول ہیں، بہار آئی ہوئی ہے، چشمے چل رہے ہیں. اس سے آگے جاتا ہے تو بے شمار پھلدار پودے ہیں، درخت ہیں، پھل ہیں. آگے جاتا ہے تو بے شمار آبادی ہے، خوبصورت گھر ہیں، مکان ہیں. تو وہ ایک راستہ بھی کئی قسموں میں بدل جاتا ہے. فرمایا بندہ جتنا مجاہدہ کرتا رہتا ہے، جتنی اطاعت کرتا رہتا ہے، ہم اتنے اس کو منازل عطا کرتے رہتے ہیں، بلند سے بلند تر، آگے سے آگے تر، شفاف سے شفاف تر. تو گویا زندگی ایک مسلسل مجاہدہ ہے، یہ ختم نہیں ہوتا. زندگی کا آنے والا ہر لمحہ، زندگی کا گزرنے والا ہر دن، آنے والا ہر دن دعوت دیتا ہے اطاعت الہی کی. اور یہ مجاہدہ مسلسل رہتا ہے، ہر دم کے ساتھ، ہر سانس کے ساتھ، ہر لمحے کے ساتھ. اور جس طرح مجاہدہ مسلسل رہتا ہے، اسی طرح ترقی درجات میں بھی تسلسل ہوتا ہے. جو لوگ اللہ کے لیے زندگی صرف کرتے ہیں، اللہ ان پر بے پناہ انعامات کی بارش فرماتا ہے، بے پناہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، بے شمار منازل و درجات عطا فرماتا ہے. حتیٰ یاتی عقل یقین وعبد ربک، حتیٰ یاتی عقل یقین، اپنے اللہ کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں یقین یعنی آخرت واضح ہو جائے، دنیا چلی جائے، حتیٰ کہ تم برزخ میں پہنچ جاؤ، آخرت میں پہنچ جاؤ. یہ یقین آخرت میں تو ہر ایک کو نصیب ہوگا، بلکہ جن لوگوں نے خدائی دعوے کر رکھے تھے وہ بھی مانیں گے کہ اللہ تو ہی مالک ہے، دوزخ بھی برحق ہے، جنت بھی برحق ہے، نیکی اور برائی کا اجر بھی برحق ہے، فرشتے بھی برحق ہیں، ساری چیزیں وہ مان جائیں گے. لیکن وہ دار عمل نہیں ہے، وہ ماننے یا نہ ماننے کی جگہ نہیں ہے، وہ دار الجزا ہے. وہاں اجر ملنا ہے، زندگی میں جو کیا اس کا معاوضہ ملنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام یہی کام کرتے آئے ہیں کہ وہ یقین جو کافر کو عند الموت یا بعد الموت نصیب ہوتا ہے، مومن کو زندگی میں اس سے زیادہ یقین کامل نصیب ہو جائے. اس کی ضرورت یہاں ہے، ایمان بالغیب مطلوب ہے. یہ ساری چیزیں ہماری نظروں سے غائب ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر ان پر یقین کامل کی ضرورت اس دنیا میں. جب یہاں یہ یقین نصیب ہوگا، جس کو یہ یقین ہو کہ یہ میرے 10 کھرب سیل اللہ نے تخلیق فرمائے، اللہ ان کو موت دیتا ہے، اللہ نئے سیل پیدا فرماتا ہے. آنکھوں کی بینائی ان کی وجہ سے ہے، دماغ کی صحت ان کی وجہ سے ہے، کانوں میں سنوائی ان کی وجہ سے ہے، سارے جسم کا ہر فنکشن انہی کی وجہ سے. اور ان کو اس نسبت سے اللہ کریم نے جوڑا ہے کہ یہ مل جل کر اس بدن کے پورے شہر تو نہیں، یہ تو پورا ملکوں سے بھی بڑا ہو جاتا ہے. دنیا میں انسانی آبادی اس وقت کم و بیش 6 ارب ہے. 100 ارب سے 1 کھرب بنتا ہے، اور 10 کھرب آبادی ہر انسان کے وجود کے اندر ہے. تو کتنی دنیایں بنتی.
کتنا وسیع نظام بنتا ہے. اسے پیدا فرمایا، اسے چلا رہا ہے، اور سارے امور اسی کی بارگاہ سے عطا ہوتے ہیں. یہ یقین حاصل ہو جائے تو پھر نماز چھوٹتی ہے. دفتر سے ہمیں چند سکے تنخواہ میں ملتے ہیں، کبھی دفتر کی حاضری چھوٹتی ہے. پتہ ہے تنخواہ وہاں سے ملنی ہے، بارش ہو، گرمی ہو، سردی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، نہیں جا سکتے تو فوراً درخواست پہنچائیں گے، وقت سے پہلے پہنچ جائے کہ میری آج طبیعت ٹھیک نہیں، میں بیمار ہوں، مجھے بخار. فکر ہوتی ہے. ورنہ ہر حال میں آدمی دفتر پہنچتا ہے، اسے پتہ ہے میں نے یہاں سے تنخواہ لینی ہے، اسی سے بچوں کی روزی بھی ہے، میری بھی ہے. اگر یہ پتہ ہو جائے کہ یہ بے پناہ نعمتیں حضور حق سے ہی ملنی ہیں تو وہاں غیر حاضری کا کوئی تصور ہے؟ ہم کیوں کرتے ہیں غیر حاضری؟ کیوں ذکر چھوٹ جاتا ہے؟ کیوں نماز چھوٹ جاتی ہے؟ اس لیے کہ اس یقین میں کمی ہے. اور یہ کمی پھر عبادات سے ہی دور ہوتی ہے، فرائض سے دور ہوتی ہے. یہ ایک دوسرے کے لیے زندگی کا سبب ہے. انسان ہے، اللہ کریم نے اسے بڑی رعایتیں دی ہیں. کسی کی ایک نماز چھوٹ جاتی ہے بیماری کی وجہ سے، کسی روز آنکھ نہیں کھل سکی، کوئی اور انسانی کمزوری آڑے آ گئی تو فوراً قضا کرے. اللہ کریم نے یہ رعایت دی ہے. خالی نہ رہنے دے خانے کو. قضا کرنے سے بھی یہ احساس زندہ ہوتا ہے کہ اسے چھوڑنا تو نہیں چاہیے. تو پھر یہ فرائض تو فرائض ہیں، پوری زندگی عبادت اور مجاہدہ بن جاتی ہے. اور انسانی زندگی یہی ہے کہ وہ اللہ کریم کی رضا کے لیے اپنا ہر لمحہ وقف کر دے، ہر آن کو شان رہے، ہر لمحے اسے دھیان رہے. اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس پر ہر لمحہ اپنی عنایات اور اپنی رحمتوں کی بارش فرماتا رہتا ہوں. اس کے سارے کام بھی ہوتے رہتے ہیں، اس کی ساری مصیبتیں بھی گزرتی رہتی ہیں. زمانے کے گرم و سرد سے وہ بھی گزرتا ہے، جو غافل ہے اسے بھی گزرنا پڑتا ہے. غافل اکیلا دھکے کھاتا، ڈرتا، مرتا گزرتا ہے، اور اللہ کے بندوں کو معیت باری نصیب ہوتی ہے. اگر دنیاوی مصیبت بھی ان پہ آئے تو گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہ ترقی درجات کا سبب بن جاتی ہے، وہ بھی راحت و سکون کا سبب بن جاتی ہے. غافل پہ مصیبت آئے تو اس کے لیے تکلیف کا سبب اور دکھ کا سبب بن جاتی ہے. تو یہ یقین حاصل کیا جائے. یقین کے بھی مختلف مدارج ہیں. ایک درجہ یہ ہے کہ آپ کچھ حالات، کچھ دلائل دیکھ کر اندازہ کرتے ہیں کہ ایسا ہے. کہیں دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ دلیل بن جاتا ہے کہ وہاں آگ ہے. دوسرا درجہ ہے کہ ایک بندہ چل کر وہاں جائے اور اپنی آنکھوں سے آگ کو دیکھ لے. اسے کہتے ہیں عین الیقین. دیکھ لیا، یقین حاصل ہو گیا. لیکن یقین کا کامل درجہ یہ ہے کہ آگ کہیں چھو جائے یا آگ میں انگلی پڑ جائے یا کہیں جلا دے تو پتہ چلتا ہے کہ آگ ہے اور اس کا یہ دکھ ہوتا ہے. اسے کہتے ہیں حق الیقین. جب اس پہ کیفیات وارد ہوتی ہیں تو یہ حق الیقین ہوتا ہے.
یقین کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان کائنات اور اس کی چیزوں کو، سورج کے طلوع و غروب کو، رات دن کے آنے جانے کو، موسموں کی تبدیلیوں کو دیکھ کر اندازہ کر لے کہ کوئی ہستی تو ہے جس سارے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور اسے نور ایمان نصیب ہو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامن سے وابستگی نصیب ہو، تو ایمان کا کم از کم درجہ یہ ہے کہ اسے عین الیقین حاصل ہو جائے، اس کا اعتماد اتنا جم جائے کہ میں آنکھوں سے دیکھ کر دھوکہ کھا سکتا ہوں، لیکن جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی دھوکہ نہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کوئی جانور کھڑا ہے، قریب جاتے ہیں تو وہ جھاڑی ہوتی ہے۔ آنکھوں کو دھوکہ لگ سکتا ہے، ہماری بینائی کو دھوکہ لگ سکتا ہے، لیکن جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، وہ سارا سچ ہے۔ لیکن کسی پر باتباع نبوت کیفیات و واردات وارد ہوں، تجلیات باری اس کے دل پہ ان کا نزول ہو، وہ ان کیفیتوں سے گزرے تو پھر اسے حق الیقین نصیب ہو۔ اور یہ یقین ہے جو اللہ کی طاعت پہ بندے کو کاربند کرتا ہے، وہ چھوڑ نہیں سکتا۔ جتنی جتنی یقین میں کمی ہوتی جائے گی، اتنا اتنا اعتماد اسباب اور وسائل پہ بڑھتا جائے گا اور اللہ پر کم ہوتا چلا جائے گا۔ اور یہ معاملہ بڑا نازک ہے، وسائل چھوڑے نہیں جا سکتے، اس لیے کہ وسائل اختیار کرنا اللہ کا حکم ہے، لیکن وسائل و اسباب کو ہی اپنا حاجت روا اور رازق سمجھ لینا یہ بھی بڑا ضروری ہے۔ وسائل اس لیے اختیار کرنے، جس طرح ہم نے نماز ادا کرنی ہے کہ اللہ کا حکم ہے، جس طرح روزہ رکھنا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اسی طرح جائز وسائل اختیار کرنے کی اللہ کا حکم۔ اور جب اللہ کا حکم سمجھ کر کوئی اختیار کرے گا تو وہ ناجائز راستہ نہیں اپنائے گا، کیونکہ اس سے تو اللہ نے منع فرما دیا۔ جائز وسائل اختیار کرے گا اور وسائل پہ اعتماد نہیں ہوگا، اعتماد اللہ پہ ہوگا۔ وہ کہے گا میں محنت اس لیے کر رہا ہوں کہ اللہ نے محنت کرنے کا حکم دیا، اس کا پھل کیا ہے وہ اس کی ذات ہے، جو وہ عطا کرے گا وہ ہے۔ تو یوں میرے بھائی یہ ساری زندگی ایک مجاہدہ بن جاتی ہے، ہر سانس ایک مجاہدہ بن جاتا ہے، ہر لمحہ ایک مجاہدہ بن جاتا ہے۔ کوشش کریں کہ اپنے ہر لمحے کو، ہر سانس کو اللہ کے لیے خاص کر دیں، اس کی رحمتیں بے پناہ ہیں۔ دنیا بھی سنور جاتی ہے، دنیا میں بھی حیات طیبہ نصیب ہو جاتی ہے، مبارک زندگی نصیب ہو جاتی ہے، بابرکت زندگی نصیب ہو جاتی ہے، دل پرسکون ہو جاتا ہے، اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اور اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہو، ہر شعبے زندگی میں آپ کی اطاعت کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم کو کسی لمحے مت بھولے۔ ہمارے بھلا دینے سے اس کا کچھ نہیں بگڑے گا، لیکن اگر اس نے ہم سے نظر کرم پھیر لی تو ہمارا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے ہر آن، ہر لمحہ اللہ کریم کی یاد میں بسر کرو۔ زندگی ایک مسلسل مجاہدہ ہے، جہد مسلسل ہے، اس کو اسی طرح سے دیکھو اور اسی طرح سے بسر کرو۔ اللہ کریم سب کی محنت قبول فرمائے، ہمت المسلمین کو اپنی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان و یقین پہ زندہ رکھے،
اور اسی ایمان و یقین پہ موت نصیب فرمائے اور اپنے ایمان والے بندوں کے ساتھ حشر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علینا من لا يرحمنا، انت ولینا فی سفرنا وحضرنا فی مالنا وأہلنا، انت ولینا فی الدنیا والآخرہ، توفنا مسلمین والحقنا بالصالحین۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اید الاسلام والمسلمین، اللہم اعز الاسلام والمسلمین انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا سہل لنا امورنا کلہا فی دیننا ودنیانا، رب یسر رب یسر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم برحمتک یا رب۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے، کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے، میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔